तो कहने का मकसद सिर्फ़ यही है कि खूबसूरती लड़कियों की एक ऐसी चीज़ है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। और अगर आपको खूबसूरती की वजह से कोई मोहब्बत का इज़हार कर रहा है, तो बचें उस इंसान से जो आपको खूबसूरती की वजह से आपके साथ मोहब्बत करना चाहता है या फिर शादी करना चाहता है। क्योंकि खूबसूरती एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा लड़की की एक आप समझ लें कमज़ोरी है, या फिर लड़की को बर्बाद करने के लिए उसकी खूबसूरती काफ़ी होती है। क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं ना, वो कभी मैं समझता हूँ कि कभी नहीं धोखा कर सकती। यार एक लड़की क्यों फ्रॉड करेगी आपके साथ, क्यों ब्लैकमेलिंग आपके साथ करेगी? ये कोई वेस्टर्न हमारा कल्चर है? ये पाकिस्तान का कल्चर है, ये बहुत ही अच्छा आप समझ लें कल्चर है लड़कियों के अंदर। और लड़कियों की मैं सबसे ज़्यादा यही तारीफ़ यहीं पे करूँगा कि कभी लड़की कभी हवस नहीं खाती। और 80% हमारे माशरे में लड़के हैं वो सिर्फ़ हवस के लिए, अपनी हवस पूरी करने के लिए लड़की का इस्तेमाल करते हैं। लड़की के साथ उसकी रूह से मोहब्बत नहीं करते, उसके साथ हवस के लिए वो ताल्लुकात बनाते हैं। और आज आपको एक ऐसी मिसाल दूँगा, एक ऐसा टेस्ट दूँगा जो आप करें। आप अगर लड़कियों को मैं सिर्फ़ यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने आप को समझती हैं कि मैं दुनिया की वो वाहिद लड़की हूँ जो मुझ पे लड़के मरते हैं या फिर मेरे पीछे लड़के पागल हैं। तो एक टेस्ट आपको दूँगा वो आप करिएगा, और मैं वो टेस्ट आपको आखिर में दूँगा। वो टेस्ट करें आप, आपको पता चल जाएगा कि इंसान मतलब इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं लड़कों की बात करूँगा यहाँ पे। जो 80% हमारे माशरे का हाल बन चुका है, वो लड़के ही हैं जो लड़कियों के साथ हवस के ताल्लुकात रखते हैं। और इनसे बचें, खुदारा इनसे बचें। ये 80% जो हमारे माशरे के जो काली भेड़ें हैं ना, इनसे बचें। और लड़कियों की सिर्फ़ मैं यही तारीफ़ करूँगा कि लड़की सिर्फ़ शादी करना चाहती है। वो शादी करेगी, हमेशा शादी का ख्वाब देखेगी और शादी के मुताबिक ही वो मतलब अपनी लाइफ़, अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का वो हुनर सीखेगी। उसको जब लड़की पैदा होती है तो सबसे पहले यही कहा जाता है लड़की को कि आपने अपने ससुराल में ऐसी ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो लड़कियों को सबसे पहले यही ट्रेनिंग उनके अपने घर वालों से मिलती है। लेकिन जो ये लड़के होते हैं, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप समझ लें कि इनके अंदर हवस कूट-कूट कर भरी होती है। मैं लड़का हूँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं माशरे में अपने लड़कों के साथ बहुत से ताल्लुकात हैं और बहुत से उठना-बैठना है। सिर्फ़ अपने लड़कों के साथ नहीं, सोशल मीडिया के लड़के और पूरे मतलब समझ लें कि एक तजर्बे के बाद ही ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और ये एक हक़ाइक़ हैं। अगर आप इसे तस्लीम नहीं करते तो सिर्फ़ एक ही आपके पास है कि आप सिर्फ़ टेस्ट एक कर लें और आप देखेंगे कि आपके दीवाने कितने निकलते हैं, आपके साथ मोहब्बत करने वाले कितने निकलते हैं, जो खूबसूरती पे लड़कियाँ इतराती हैं। तो इतराना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे कहने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि खूबसूरती एक गलत चीज़ है या खूबसूरत होना गुनाह है, लेकिन खूबसूरती को सँभालना, शो ऑफ़ करना, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए कि खूबसूरती एक औरत की उसके लिए एक कमज़ोरी बन सकती है। क्योंकि खूबसूरती को बचाना सबसे अहम काम है। हमारे माशरे में 80% जो लड़के हैं, वो हवस भरी निगाहों से लड़कियों को देखते हैं। ये बात कन्फ़र्म कर लें, ये बात आप समझ लें कि जब भी कोई वो लड़की देखेंगे, जब भी वो कोई लड़की देखेंगे, तो वो हवस की निगाह से लाज़मी देखेंगे। और हवस की निशानी मैं आपको बताऊँ कि हवस हमारे माशरे में लड़कों में इतनी पैदा हो गई है, लड़कियों को लेकर इतनी पैदा हो गई है कि वो हवस को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके ढूँढते हैं। वो कभी लड़की को वो मकाम नहीं देते जो अपनी माँ-बहन को देते हैं। क्योंकि माँ-बहन को जो मकाम दिया जाता है, वो एक ऐसा मकाम होता है कि जहाँ हम हवस की निगाह से कभी इन दोनों रिश्तों को नहीं देख सकते। और जो मकाम बाहर वाली लड़कियों को दिया जाता है, वो ये मकाम दिया जाता है कि हम उनको सिर्फ़ हवस की निगाह से देखते हैं। उन लड़कों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हवस की निगाह से किसी बाहर वाली लड़की को देखकर आते हैं, हवस की निगाह से देखकर आते हैं, तो जब आप घर आएँ, अगर आपके घर में माँ-बहन है, जवान है चाहे छोटी हैं, तो उनको देखें। उसी निगाह से जिस निगाह से आपने उस लड़की को हवस की निगाह से देखा था, तो उस निगाह से अपनी बहन को देखना। अगर आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है, आपको अगर शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो समझ जाएँ कि आप गलत करके आए हैं। और अगर आप मोहब्बत में मुब्तला हैं, तो इन चीज़ों, इन जैसी शहवत में मुब्तला हैं, जो कि मोहब्बत का सिर्फ़ आपने नाम लिया है
کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، کسی لڑکی سے کہنا، اور آپ کے اندر اگر ہوس ہے تو پھر یہ بہت ہی غلط چیز ہے۔ اور میں یہ صرف یہیں لڑکوں کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کسی لڑکی کے ساتھ ہوس کے لیے، ہوس کی نگاہ کے لیے یا ہوس پوری کرنے کے لیے آپ نے کوئی رشتہ یا تعلق جوڑا ہے نا، تو یہ سمجھ لینا جو چیزیں آپ نے اس لڑکی میں دیکھی ہیں، جو بھی چیزیں آپ نے اس لڑکی میں دیکھی ہیں، تو آپ کی ماں بہن میں بھی وہ چیزیں ہیں۔ یہ ایک فطرت ہے، اللہ نے آپ کی ماں بہن کو بھی وہ چیزیں دی ہیں۔ آپ نگاہ ڈالیں گے دوسروں کی ماں بہنوں پر تو آپ کی عزت پر بھی حرف آئے گا۔ عورت سب سے زیادہ کیا چاہتی ہے؟ وہ چاہتی ہے کہ عزت، جب تک عزت ملتی رہے گی عورت کو وہ خوش رہے گی۔ لیکن جب آپ ہوس کی نگاہ سے کسی عورت سے محبت کریں گے، کسی سے پیار کریں گے، تو یہ بہت ہی ایک غلط چیز ہے، بہت ہی بری چیز ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک لڑکوں نے اسے عام بنا لیا ہے۔ یہاں میں آپ کو صرف لڑکوں کی بیماری بتا رہا ہوں کہ کیوں یہ سب کچھ بتا رہا ہوں کہ لڑکی 80% جو لڑکیاں وہ اس بیماری میں کیسے مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ اس بیماری میں اس طرح مبتلا ہو گئے ہیں کہ وہ جو ہوس ہے نا، وہ ہوس پورا کرنے کے لیے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ کہہ لیں کہ سوشل میڈیا کو بھی آج تک ایسے استعمال کیا جا رہا ہے کہ ہوس پورا کرنا، بس کرنا تو کرنا ہے، ہوس پوری کرنی ہے۔ وہ کس طرح؟ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں، چلیں ایک ٹیسٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک جو ٹیسٹ ہے وہ ہوس، آپ دیکھ لیں کہ لڑکوں میں کتنی ہوس ہوتی ہے۔ آپ 2 اکاؤنٹ بنائیں سوشل میڈیا کے، کسی بھی پلیٹ فارم کے بنا لیں، فیس بک کے بنا لیں، انسٹا پہ بنا لیں۔ 2 اکاؤنٹ بنائیں، ایک لڑکی کے نام سے بنائیں اور ایک لڑکے کے نام سے، اور جو آئی ڈیز ہیں ان پر جو پکس ہیں وہ آپ لگا لیں، ایک لڑکی کی لگا لیں، ایک لڑکی کی لگا لیں۔ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں بعد یا 2 دن بعد، 3 دن بعد یا 1 دن بعد آپ چیک کریں، جو ریکویسٹ آئیں گی، جو فالورز آئیں گے، وہ کہاں سے زیادہ آئیں گے؟ ہمیشہ وہ لڑکوں سے زیادہ آئیں گے۔ لڑکی کی آئی ڈی پہ آپ جا کے دیکھیں کہ میسیج کتنے آئے ہوئے ہیں لڑکوں کے، فرینڈ ریکویسٹ کتنی آئی ہوئی ہیں، اور دوسری پھر آپ دیکھ لیں کہ ایک لڑکے کے اکاؤنٹ پہ کہ وہاں پر کتنے آپ کو دکھیں گے کہ فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں اور کتنی لڑکیوں کی فرینڈ ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں۔ کچھ ہی مرد ایسے ہوں گے جس نے اس لڑکے کی آئی ڈی پر جو ہے فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے۔ آپ کو لڑکی 1 یا 2، وہ بھی میں کہہ رہا ہوں کہ 1 یا 2 دکھے گی، زیادہ نہیں دکھیں گی، آپ کو بالکل نہیں دیکھیں گی۔ نہ میسیج لڑکے کے میسنجر پہ آیا ہوا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایک ہوس ہے، جہاں لڑکی دیکھے گا لڑکا وہاں پلٹا مارے گا لڑکا، یہ اس کی فطرت میں شامل ہے۔ فطرت میں آپ نہ کہہ لیں، اس کی عادات بھی ایسے ہو گئی، اس کی پرورش بھی ایسے ہو گئی ہے کہ وہ لڑکی کو صرف ہوس پورا کرنے کا ایک مطلب سمجھ لیں چیز سمجھے گا، بس اس نے ہوس پوری کرنی ہے کسی طرح سے بھی کرے۔ تو آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ لڑکیوں کا جینا بھی محال کر دیا ہے ہم لڑکوں نے۔ اور میں لڑکوں کو صرف یہی کہوں گا کہ کسی کی ماں بہن پر آپ غلط نگاہ کیوں ڈالتے ہیں؟ اگر آپ سچے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ کو سچی محبت ہے واقعی، تو ایسے کام کریں کہ لڑکی خود بخود اس کو یقین آ جائے گا آپ سچے ہیں۔ لاکھ آپ کی برائیاں لوگ کریں، لاکھ کچھ آپ کے بارے میں کہیں، لیکن آپ نے اگر کسی کے دل میں جگہ بنانی ہے تو ایسے نہ بنائیں کہ آپ اس لڑکی کے ساتھ ہوس پورا کرنے کے لیے اس کے دل میں جگہ بنا رہے ہوں۔ یہ اللہ کو بھی نہیں پسند، اور اس کا امپیکٹ ہی آپ سمجھ لیں کہ بہت ہی برا آتا ہے۔ اگر شادی بھی ہو جائے پھر بھی اس کا امپیکٹ بہت برا آتا ہے، اور یہ امپیکٹ بہت سے حوالوں سے بہت ہی برا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ یہ ٹیسٹ کر لیں، تو آپ سوچیں کہ لڑکا کتنا ہوس میں بھرا ہوا ہے، کہ وہ آپ دیکھیں کہ کتنے سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ آتی ہیں لڑکیوں کو تنگ کیا جاتا ہے، میسیج کیے جاتے ہیں اور کالیں وغیرہ کی جاتی ہیں۔ ایک میری دوست ہے، اس کا مطلب واٹس ایپ نمبر تھا اس کا میرے پاس، کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی، مطلب اکثر بات ہوتی رہتی ہے، آپ ایسا سمجھ لیں۔ تو ایک دن اس کا اچانک سے واٹس ایپ نمبر مطلب آف ہے، اس کا واٹس ایپ گم ہو گیا۔ میں نے میسیج کوئی کام کرنے کے لیے کیا تو اس کا آگے سے واٹس ایپ مجھے نہیں مل رہا۔ اس نے مجھے دوسرے پلیٹ فارم پہ میسیج کیا، اس نے کہا کہ عاقب، میں نے کہا جی،
اس نے کہا کہ میں نے واٹس ایپ بند کر دی. میں نے کہا خیر ہے. اس نے کہا یار ایک لڑکا تنگ کر رہا ہے. میں نے کہا کون سا لڑکا؟ اس نے کہا یار کوئی ایک نمبر اس کا ہو تو میں تمہیں بتاؤں. میں نے کہا نمبر دو اس کو میں بتاؤں. اس نے کہا وہ مطلب کوئی 5-6 نمبر اس نے بلاک کیے تھے واٹس ایپ پہ. پھر سے اس کے میسیج آ جاتے تھے. یار ہمیں کیا ضرورت ہے لڑکوں کو؟ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو ایسے طریقے سے بات کریں کہ وہ آپ سے انٹریکشن اس کو پیدا ہو. آپ اگر اس سے متاثر کرنا چاہتے ہیں، امپریس کرنا چاہتے ہیں، یا اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں کوئی کھوڑ نہیں، تو پھر آپ دوبارہ اس کو میسج کرنے کی کیا ضرورت؟ جب ایک اس نے کہہ دیا کہ بات نہیں کرنی. مطلب اتنا جینا محال بنایا ہوا ہے ہم لڑکوں نے لڑکیوں کا کہ کہیں پہ انہیں نہیں چھوڑنا. کہیں پہ بھی، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو، چاہے وہ زمین میں بھی گڑ جائے نا، تب بھی ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. اپنی ہوس پوری کرنی ہے. اور ہوس کا میں آپ کو بتاؤں کہ کیسا ہوتا ہے. ایک لڑکی اگر آپ کے ساتھ بات کر رہی ہے، پھر آپ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ کہیں گے کہ وائس میسیج کرو. وائس میسیج سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وائس میسیج سے پھر کال پہ، پھر وہ پک مانگے گا، پھر وہ ویڈیو کال کرے گا. یار یہ کوئی تماشا ہے؟ آپ اگر دل میں سچے ہیں، اگر آپ واقعی کسی سے محبت کرتے ہیں، تو یہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی کہ آپ اس سے پکس مانگیں، آپ اس سے ویڈیو کال پہ بات کریں، آپ اس کو وائس کال پہ بات کریں. یہ میٹر ہی نہیں کرتی. اور یہ الگ ایک ٹاپک ہے کہ کیا چیز میٹر کرتی ہے محبت میں، یا کس طرح ایک انسان کو جانچنا چاہیے کہ وہ اس اپنی محبت میں مطلب سچا ہے کہ نہیں. وہ ایک الگ چیز ہے. اس پر انشاءاللہ آگے ایک ایپیسوڈ بنائیں گے. اور صرف اس ایپیسوڈ میں کہنے کا مقصد یہ کہ انسان اپنی ہوس میں کتنا گر چکا ہے، اور لڑکوں نے کس طرح ہوس پورا کرنے کے لیے سوشل میڈیا تک نہیں چھوڑا. اور میں لڑکیوں سے یہ صرف کہوں گا کہ جو 80% یہ مرد ہیں نا معاشرے میں، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہوں، چاہے وہ ہمارے معاشرے میں ہوں، یہ ناسور ہیں. ان سے بچیں. اور ان سے بچنے کے مطلب بہت سے طریقے بھی ہیں، لیکن وہ بھی کام نہیں آتے طریقے. اگر آپ سے کوئی سچی محبت کرتا ہوگا نا، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ سے کوئی سچی محبت کرتا ہوگا تو وہ اپنا اثر آپ پہ چھوڑے گا لازمی. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سچی محبت کرتے ہیں. تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے. انشاءاللہ اس ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے، اور اس ٹاپک پہ اگلے ایپیسوڈ میں بات ہوگی. تو تب تک اجازت دیجیے، اور ایک اور نئے ویلوگ کے ساتھ اور ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو اللہ حافظ.